VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں لگ بھگ ہفتے میں 2-3 مرتبے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں اور کچھ نہ کچھ کہتا ہوں۔ اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں یہاں گھر بیٹھے میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کہنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بھی خدا کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ کیا ہم چند سال پہلے تک سوچ سکتے تھے کہ کوئی آدمی امریکہ میں بیٹھ کر کچھ بولے گا تو اس کو فوراً ہمارے ملک میں سن لیں گے؟ ایسی بات نہیں تھی۔ ہم زمانے بہت دیکھے ہیں، ان میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ یہ سائنٹیفک اچیومنٹس جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ سائنس اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر حکومت کر رہا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور کہتے آئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلائے اور لوگوں کے درمیان امن و امان، محبت، خلوص ہمیشہ قائم رہے۔ اسی کے لیے ہماری دعا بھی ہونی چاہیے اور محنت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ جو لوگ میرے بندوں کو چاہتے ہیں میں ان کو چاہتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اچھے کام کرنے کے لیے ہمیں اور کس بات کی ضرورت ہے؟ اچھا، تو آئیے اب ایک مضمون مجھے نظر آیا ہے، یہ الرسالہ کا ہے۔ اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ جمعے کا دن اسلام میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دن اسلام میں اجتماعی عبادت کا دن ہے۔ اس اجتماعی عبادت سے کئی مثبت پہلو وابستہ ہیں۔ مثلاً ایک، صفائی ستھرائی۔ اس دن ہر مسلمان صفائی ستھرائی کا زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ 2، وقت کی پابندی، کیونکہ صبح سے ہی اگر اپنے اوقات کو منظم نہ کیا جائے تو مقرر وقت پر مسجد پہنچنا ممکن نہ ہوگا۔ 3، سماجی بھلائی۔ لوگ جب اپنے گھروں اور دفتروں سے نکل کر مسجد آتے ہیں تو راستے میں وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جمعے کی نماز اجتماعی اوصاف کی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس دن تمام لوگ صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک امام کی پیروی میں نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں، خاموش ہو کر خطبہ سنتے ہیں۔ یہ چیزیں ایک اعتبار سے عبادتی افعال ہیں، دوسرے اعتبار سے وہ اجتماعی اوصاف پیدا کرنے کی تربیت ہے۔ وہ پوری قوم میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ سے انفرادی زندگی وسیع ہو کر اجتماعی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کا دن پورے ہفتے کے لیے ایک خصوصی تربیت کا دن ہے۔ جو خصوصیات
جمعے کے دن کی ہیں، یہ اسلام چاہتا ہے کہ اہل ایمان انہیں عام دنوں میں بھی مزید اضافہ کے ساتھ اختیار کریں۔ اس دن ہر آدمی کو صاف ستھرا رہنے کا سبق دیا جاتا ہے، لوگوں کا خیر خواہ بن کر رہنا سکھاتا ہے۔ اس دن نظم و ضبط کی تربیت دی جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے آشنا کرایا جاتا ہے، اتحاد اور اجتماعیت کی مشق کرائی جاتی ہے، دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی صلاحیت ابھاری جاتی ہے وغیرہ۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوں تو اس وقت کسی غیر متعلق مشغولیت کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار نماز کے دوران کچھ لوگ خرید و فروخت جیسے کاموں میں مشغول ہو گئے تو قرآن میں ان کے خلاف سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی اور کہا گیا کہ نماز کے دوران ہر قسم کی غیر متعلق مشغولیت سے دور رہنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشے دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ حدیث میں جمعے کی نماز کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص ایسا کرے کہ وہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اگلی صف میں جانے کی کوشش کرے تو وہ بہت گناہ کا کام کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جمعے کے دن ان لوگوں کی گردنیں چھلانگتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کو اذیت دے رہے ہو، حالانکہ تم دیر سے آئے ہو۔ اسی طرح اہل ایمان کو چاہیے کہ سماج میں رہتے ہوئے دوسرے پر ظلم کر کے اپنا فائدہ حاصل نہ کرے۔ اہل ایمان سماج میں اہل ایمان سماج میں نو پرابلم بن کر زندگی گزاریں، دوسرے کو ہرگز تکلیف نہ دیں۔ جمعہ کا دن ان چیزوں کو مشترک طور پر سیکھنے کا دن ہے جس کو دوسرے دنوں میں آدمی غیر مشترک طور پر سیکھتا ہے۔ جمعہ کا دن اس عمل کو مل کر کرنے کا دن ہے جس کو وہ دوسرے دنوں میں اکیلے اکیلے کرتا ہے۔ دوسرے دن اگر انفرادیت کے دن ہیں تو جمعہ کا دن اجتماعیت کا دن ہے۔ اللہ ہمیں اچھی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، تو اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔